بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اسلامیت اختیاری ایف اے پارٹ 2 کے نصاب کے ساتھ ہم آج حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح ہے وہ شروع کر چکے ہیں۔ کل کے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا ترجمہ اور تشریح کیا تھا۔ آج ہم اس سے اگلی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر یا تشریح جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سابقہ آیات میں پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں متقین کا تذکرہ جاری تھا۔ متقین جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی پہچان کروائی گئی تھی، کس طرح سے کہ ان کی صفات بتائی گئی تھی، ان کی کوالٹیز بتائی گئی تھی کہ یہ صفات ہوں تو وہ میرے بندے جو ہیں وہ متقی ہوتے ہیں اور وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اب متقین کا تذکرہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کو آپ وارننگ دیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کسی بھی طور پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لفظ جو کفر ہے یا کافر ہے، اس کی مختصر وضاحت میں آپ کو پہلے دیتی ہوں۔ لفظ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، لفظی مطلب، اور عربی گرامر میں اگر ہم دیکھیں تو جو کفرہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا یا تاریکی میں ہونا۔ جو بیج مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور وہ تاریکی میں ہوتا ہے اس کو کفرہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ چھپا ہوا ہے، وہ پردے میں ہے، وہ تاریکی میں ہے۔ تو اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ مکمل ہوئی تھی لفظ مفلحون کے ساتھ۔ مفلحون کا مطلب کامیابی پانے والے، اور اس میں جو مادہ فا لام اور ہا کا تھا، فلاح، اس سے مراد کھیتی ہے۔ تو اس طرح سے بھی ان دونوں آیات کا جو الفاظ ہے نا ان کا آپس میں لنک بنتا ہے کہ پیچھے فلاح کھیتی کا لفظ اور آگے کافرہ یعنی بیج، چھپے ہوئے بیج کا تذکرہ آیا ہے۔ اس طرح اور کافروں کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو سچ کا اور حق کا بیج ہوتا ہے اس کو انہوں نے جہالت کے پردوں میں چھپایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو سامنے نہیں آنے دیتے اور نہ ہی اس کو ابھرنے دیتے ہیں، اس کو وہ دبا دیتے ہیں، حق اور سچ کو اپنے اندر وہ دبا دیتے ہیں۔ یہاں پر جو لفظ کفر ہے، یعنی جہاں پر کافر کا جو ذکر ہے، اس کی لفظی وضاحت کے علاوہ ہم معنوی وضاحت بھی دیکھیں گے کہ کافر سے مراد کون لوگ ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے نا کہ ہم تمام غیر مسلموں کو کافر کہہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو تمام مسلمان ہیں، جو دین اسلام کے پیروکار ہیں، وہ تمام مومن ہیں، مسلم ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی تمام ادیان کے لوگ ہیں وہ سب کافر ہیں۔ تو یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے۔ کفر کا لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، وہ سچ کو پہچان لیتے ہیں، حق کو اور سچ کو پہچاننے کے بعد وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنے تعصب کی وجہ سے یا اپنی خود پرستی کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے یا اپنی مذہبی اجارہ داری کی وجہ سے یا دنیاوی فوائد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، یعنی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے یا یہ چیز سچ ہے، اس کے بعد وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح جو غیر مسلم بھی ہیں یا بہت سے ایسے لوگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیا معلوم کہ ان کو حق اور سچ کی پہچان ہے یا نہیں، اور وہ اپنی ضد کی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں انکار پر۔ تو لفظ جو کافر ہے اس کو دوسروں پر اپلائی کرنے سے پہلے تھوڑی سی احتیاط جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو حق اور سچ کو پہچان چکے ہیں اس کے باوجود نہیں مان رہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اب آپ مزید ان کو وارننگ دیں یا نہ دیں، ان کی یہ حالت ہے کہ وہ چونکہ حق کو سامنے دیکھ بھی چکے ہیں اور وہ نہیں پہچان رہے، تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا جو اندر کی حالت ہے نا، اپنے روحانی اور جذباتی حالت جو ہے، انہوں نے وہ اس قدر کفر سے متاثر کر لی ہے کہ اب وہ ایمان لانے کی طرف مائل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کفار کے بارے میں، خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر،
وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفار کی مزید وضاحت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے مہر لگا دی ہے دل پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور اب لہٰذا اب یہ سچی بات کو جو ہے وہ سن کر اور سمجھ کر قبول نہیں کر سکتے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس آیت میں بظاہر اگر ہم ترجمہ پڑھیں نا تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن مجید میں کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا نا۔ تو اس کی یہ وضاحت یہاں پر اس چیز کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام واقعات کا جو ہے وہ پیشگی علم ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیشگی علم ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی اندر کی جو حالت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں جسمانی اور روحانی، اگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے نا تو وہ اپنا کام جو اپنا فنکشن ہے وہ اس میں وہ فیل ہو جاتی ہیں اس کو پرفارم کرنے میں۔ جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، اگر ہم 2 سال چارپائی پر پڑے رہیں اپنی ٹانگوں کا استعمال نہیں کریں گے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو چلنے کا عادی نہ بنائیں اور ان کو بستر پر ہی ڈالے رکھیں تو آپ 2 سال بعد دیکھیں گے کہ ان کی ٹانگیں کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح باقی اعضاء کا بھی حساب ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، اگر استعمال نہیں کریں گے نا تو وہ فیل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے روحانی صلاحیتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو دی ہے کہ وہ حق کو پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، بصیرت دی ہے، تو جو پھر اس صلاحیت کا استعمال نہیں کرتا، آنکھیں بند کیے رکھتا ہے، حق کو دیکھ کر پہچان کر بھی اس کا انکار کر دیتا ہے، تو یہ جو مسلسل انکار ہے نا ان کی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے کہ ان میں پھر یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ وہ حق کو قبول کر سکیں، کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیت کا استعمال ہی نہیں کیا، انہوں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے رکھی، پہچان کر بھی اس سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعلان کی وجہ سے۔ انہوں نے حق کو قبول کرنے والی صلاحیت کو بالکل ہی نظر انداز کیے رکھا، اس کا استعمال نہیں کیا، تو اب ان کو یہ ہے اس کی یہ سزا ملی ہے کہ ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اب ان کے لیے دروازہ بند ہو چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے نا تو مدنی دور میں ابتدائی دور میں یہ آیات جو تھیں وہ نازل ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بھی بہت دل کرتا تھا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو اہل مکہ ہیں، آپ کے اہل وطن ہیں، وہ اسلام قبول کر لیں، وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ چونکہ اپنے کفر اور ہٹ دھرمی بہت زیادہ شدید تھے، بہت زیادہ سخت تھے، اور اس کے بعد یکم ہجری سے ہی جو ہے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ انکاؤنٹر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، باقاعدہ لڑائی جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی پریپیئر کرنا تھا، اس لیے ان کو یہ بتا دیا ہے پیش کی کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کا اب ایمان لانے والی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ ان کے لیے لڑائی کی تیاری کریں کیونکہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ لڑائی تب ہوتی ہے جب دعوت نہیں ہوتی، جب تک ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں نا تب تک ہمیں ان سے لڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، جب دعوت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، یہ دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر لڑائی والا مرحلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 سے منافقین جو ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ، مَن یقولو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ سابقہ آیات میں کفار کا ذکر تھا، تو اب اگلی آیت میں منافقین کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ منافقین کی مختصر وضاحت جو ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ پہلے ہم نے متقین کا مفہوم واضح کیا، متقین کون لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد کفار کا مفہوم، اور اب منافقین۔ یہ 3 اصطلاحات جو ہیں نا وہ 3 کہہ لیں کہ انسانیت کے گروہ ہیں جن کو ابھی تک ہم نے جن کی تعریف کی ہے۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور جس کا باطن، یعنی جس کا اندر اور باہر ایک جیسا نہیں ہوتا،
ظاہری طور پر جو دکھاوا وہ کر رہا ہوتا ہے نا، باطنی طور پر اس کی وہ نیت، اس کی وہ سوچ، اس کے وہ خیالات ویسے نہیں ہوتے، یعنی جو کچھ بھی اس کے دل کی کیفیت ہے، جو اس کے دماغ کی کیفیت ہے، اس سے بالکل الٹ کہہ لیں کہ وہ اپنا ظاہر جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو منافقین کی اصطلاح جب ہم مذہبی لحاظ سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا ہم لنک بھی مذہب کے ساتھ ہی بناتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر مذہب اسلام قبول کرنے کا یا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن باطنی طور پر ان کے دل میں ابھی ایمان جو ہے وہ نہیں پہنچا، یا ان کا ذہن جو ہے وہ ہماری باتوں کو، ایمان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن ظاہری طور پر صرف وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ منافق جو ہیں، وہ لوگ منافق ہیں۔ انہی منافقین کا تذکرہ جو ہے وہ ان آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کی حقیقت واضح کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔ ویسے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں عام روٹین میں بھی کہ جو بندہ زیادہ اپنے کسی جذبے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم عام روٹین میں بھی اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اس کے دل میں نہیں ہے، مطلب یہ دکھاوا زیادہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ مومن تھے، جو ایمان لا رہے تھے، ان کی حالت یا ان کے اعمال ہی بتا رہے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسے کھڑے ہو کے نہیں کہتا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، یا میں آخرت کے دن پر ایمان لایا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کہے کہ آپ میرے باپ ہیں، مطلب ان کو بتائے کہ وہ تو ایک حقیقت ہے نا کہ ہیں، تو ایسے بتاتے تھوڑی ہیں۔ اس طرح کوئی بھی حقیقت ہو تو ہم کسی کو جا کے یہ تھوڑی بتاتے ہیں کہ ایسا ہے۔ تو وہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ چونکہ ان کے دل میں چور تھا، اس لیے وہ ظاہری طور پر نا دکھاوا زیادہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، چلتے پھرتے لوگوں سے کہتے ہوتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ تو ان کی یہ جو حرکتیں تھیں نا، یہی ان کے اندر کا پتہ دے دیتی تھیں۔ اور ایسا وہ کرتے کیوں تھے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، یخادعون، ایسا کر کے اصل میں نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے کہہ کے وہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ دھوکہ وہ کس کو دے پاتے ہیں؟ اپنی جان کو، اپنے نفس کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں شعور نہیں ہوتا، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ دھوکہ تو اصل میں وہ خود کو دے رہے ہیں۔ اور خود کو وہ دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی اسی گمان میں خوش ہیں کہ انہوں نے ظاہری دکھاوا جو کر دیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور اس طرح سے وہ مسلمانوں کی نشست میں بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر جا کر یہود کو بتایا کرتے تھے، نصارہ کو بتاتے تھے، کفار مکہ کو بتاتے تھے، مسلمانوں کی جو پلاننگز ہوتی تھیں جنگ کے بارے میں، یا ان کے جو اپنے سیکرٹس ہوتے تھے ان کے بارے میں ان کو بتاتے تھے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ تو اس طرح سے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تمام چالوں سے خبردار کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو خود علم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے دین کے راستے پر سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب ان کا جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا ہے، واضح کر دیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان کو اللہ نے پہچان لیا، اللہ کے رسول نے بھی پہچان لیا، اور ان کے جو بد انجام ہے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ تو اصل میں پھر دھوکہ کن کے ساتھ ہوا؟ ان کے اپنے ساتھ ہوا نا، اور اس کا اندازہ ان کو ابھی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ اپنی اس چال میں مست ہیں کہ جو وہ مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن جب آخرت میں وہ جائیں گے نا کل کو، تو ان کے سارے اعمال ان کو سیدھے کر کے دکھائے جائیں گے، اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو تب انہیں اندازہ ہوگا کہ اصل میں دھوکہ تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری چالیں جو ہیں وہ پکڑی جا رہی ہیں، یا پتہ چل رہا ہے ہمارے ان بد اعمال کا۔ ان کے اندر کی حالت کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض ہے، فا، پس، زیادہ کر دیا، ہم، ان کا، اللہ نے، مرض، پس اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما، اس وجہ سے کہ کانو، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔
یعنی جھوٹ ان کا یہی تھا کہ بظاہر وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اب پیچھے ان کی جو بات ذکر ہوئی ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ ان کی بات تھی۔ اور اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ بات ان کی جھوٹ کیسے، مطلب بات تو سچ ہے نا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانا تو سچ بات ہے، لیکن جھوٹ یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے نہیں تھے۔ ایمان لانا تو حق اور سچ ہے، لیکن وہ لاتے نہیں تھے اور جھوٹ بول کر بتاتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں۔ تو ایسا کرنے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں جو نفاق کی بیماری تھی، جو نفاق کا مرض تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور اپنی بیماری میں وہ مست پھرتے رہے، اپنی منافقت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے آخرت میں ان کے جو انجام ہوگا نا، اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ تو منافقین کی ایک نشانی ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے کہ منافقین کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پچھلی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیادہ بڑھ چڑھ کر دکھاوا کرتے ہیں اپنے اندر کی کیفیت کا، جو ان کے اندر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدو، نہ تم فساد پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالو، کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے، ہم پہ صلح کرنے والے ہیں۔ فساد کہتے ہیں خرابی پھیلانے کو، خرابی مچانے کو۔ تو ان لوگوں کی عادت تھی کہ مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے تھے، مسلمانوں کی جو خبریں ہیں وہ جا کر غیر مسلموں کو دیا کرتے تھے، کفار کو دیا کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ خرابی پیدا کرتے تھے۔ اور جب ان کو اس چیز سے منع کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح ان کی بھلا کیا تھی کہ چونکہ ان آیات کے بعد جلد ہی مسلمانوں کو جو کفار کے ساتھ لڑائیاں لڑنی پڑیں، جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تو جب لڑائی کی بات آتی تھی نا، جہاد کی اور قتال کی بات آتی تھی، تب ان لوگوں کو صلح یاد آ جاتی تھی۔ تب یہ لوگ کہتے تھے کہ صلح صفائی سے رہو، امن پسندی سے رہو، لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ مطلب اس لڑائی کو، اور وہ لڑائی جو ہے وہ اصل میں وہ اصلاح کرنے کے لیے تھی، وہ زمین کو فساد سے بچانے کے لیے تھی۔ لیکن ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ یہ اس لڑائی کو، اس جہاد کو فساد کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لڑائی سے روکتے ہیں، مطلب لڑنا نہیں چاہیے، یا تم لوگ کیوں قتال کرتے ہو۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ ان کے اندر کی منافقت تھی، یہ ان کے اندر کا کھوٹ تھا۔ تو واضح فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا، خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن ان کو اس چیز کا، یشعرون، اور ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں فسادی کون ہے، یہ لوگ فسادی ہیں۔ اگر اس دنیا سے کفر کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا اور اسلام کو نہیں بڑھایا جائے گا تو اصل میں تو فساد تب مچے گا نا۔ تو اس سلسلے میں جو کوششیں کی جاتی تھی ان کو یہ لوگ روکتے تھے، تو اس طرح سے فساد پیدا کرنے کا سبب یہ لوگ خود بنتے تھے، اور ان کو خود اس چیز کا شعور نہیں تھا، یا وہ اس چیز کی سمجھ جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ اگلی چند مزید آیات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہم اپنا جو آج کا لیسن ہے وہ یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک کی ہم نے آج ترجمہ اور مختصر وضاحت جو ہے وہ دیکھی ہے۔ اس کو آپ لوگ بک سے ترجمہ، لفظ بہ لفظ ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کیا کریں، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ لیکچر میں سنیں، اور مزید آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔